يداي نزعت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزلنا من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمین یا رب العالمین. میرے معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو آیت تلاوت کی گئی یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 21 اور 22 ہے. اس کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی فرماتے ہیں، یا ایھا الناس، اے انسانوں، اے لوگو، اعبدوا ربکم، اپنے رب کی عبادت کرو، الذی خلقکم، جس نے تمہیں پیدا کیا، والذین من قبلکم، اور جس نے تم سے پہلے آنے والوں کو بھی پیدا کیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی بن جاؤ، تمہارے اندر تقوی آ جائے، تمہارے اندر اللہ کا خوف آ جائے. پھر فرمایا الذی جعل لکم الارض فراشا، اس اللہ کی عبادت کرو جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا. اور پھر فرمایا والسماء بناء، اور آسمان کو تمہارے لیے چھت بنایا. وانزل من السماء ماء، اور آسمانوں سے پانی کو برسایا. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، تو اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے زمین سے مختلف پھل نکالے، یعنی مختلف پھل پیدا کیے. فلا تجعلوا للہ اندادا، تو تم اس اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرا. وانتم تعلمون، اور تم بہت اچھی طرح یہ بات جانتے ہو کہ شرک کرنا بہت بری چیز ہے. تو دیکھیے اللہ تبارک و تعالی نے یہاں پر انسانوں کو عبادت کی ترغیب دی ہے کہ انسانوں میری عبادت کرو، یعنی اللہ کی عبادت کرو. اور اللہ کی عبادت کیوں کرنا ہے؟ کیونکہ وہ تمہارا خالق ہے، اللہ نے تمہیں پیدا کیا، تو جس نے پیدا کیا اس کا یہ حق ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. اور پھر ہمیں ہی نہیں بلکہ فرمایا والذین من قبلکم، تم سے پہلے والوں کو بھی، یعنی تمہارے باپ دادے جتنے تمہارے نسل میں آئے ان تمام باپ دادوں کو اور پہلے تمام انسانوں کو پیدا کرنے والا بھی وہی اللہ ہے. لعلکم تتقون، یہ عبادت کیوں کرو تم، اس سے کیا ہوگا؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی مل جائے، یعنی اللہ کا خوف تمہارے دلوں کے اندر آ جائے. دیکھیے عبادت کی وجہ سے تقوی ملتا ہے، کیونکہ عبادت کی وجہ سے بندوں کے دل پر اللہ کی عظمت بیٹھتا ہے. یعنی جب بار بار کوئی انسان کسی کے سامنے سجدہ کرے گا، بار بار کسی کے سامنے احتراماً کھڑے رہے گا، رکوع کرے گا، سجدے کرے گا، تو کیا ہوگا؟ تو اس ذات کی عظمت اس کے دل میں آئے گا. اور جب عظمت دل میں آئے گا تو اس کا خوف اور اس کا ڈر، یعنی اس کے روٹھ جانے کا ڈر اپنے آپ ہی دل کے اندر پیدا ہو جائے گا. لہذا فرمایا کہ لعلکم تتقون، تم عبادت اس لیے کرو کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم اللہ سے ڈرنے والے بن جاؤ، یعنی تم گناہوں کو چھوڑنے والے بن جاؤ. اور مزید انعام اللہ تبارک و تعالی گنواتے ہیں کہ الذی جعل لکم الارض فراشا، وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے اس زمین کو فرش بنایا ہے، یعنی ایک فلور کی طرح بنا دیا ہے تاکہ تمہیں چلنے میں دقت نہ ہو، ٹھہرنے میں دقت نہ ہو. اور پھر فرمایا والسماء بناء، اور اس آسمان کو چھت بنا دیا، یعنی چھت کی طرح بنا دیا، یعنی ایک محفوظ چھت کے نیچے تم لوگوں کو رکھا ہے اللہ تبارک و تعالی نے. اور پھر فرمایا وَأَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً،
کہ اللہ وہ ذات ہے جو آسمانوں سے پانی برساتا ہے. یعنی یہ اللہ اپنی طاقت کا اظہار فرما رہے ہیں کہ ہے کوئی ایسا دنیا کے اندر جو آسمان سے پانی کو برسا کر دکھا دے. فرمایا میں تنہا وہ ذات ہوں جو آسمان سے پانی کو برساتا ہے. فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ، اور اس آسمان کے پانی برسنے کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ فرمایا زمین سے مختلف میوے، مختلف پھل نکلتے ہیں تاکہ تم وہ کھا سکو. تو اللہ تبارک و تعالی انسانوں پر جو مہربانیاں کر رہے ہیں، انسانوں پر جو احسانات کر رہے ہیں، وہ گنوا رہے ہیں کہ دیکھو اللہ تعالی نے تم کو پیدا کیا، وہ تمہارا خالق ہے. پھر تم سے پہلے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا، پھر جو ہے نا اس زمین کو فرش بنایا، آسمان کو عرش بنایا، آسمان کو چھت بنایا، پھر آسمان سے تمہارے لیے پانی کا انتظام فرمایا، پانی کو برسایا، اور اس پانی کی وجہ سے تمہارے لیے مختلف پھلوں کو، مختلف میووں کو کھانے کے لیے جو ہے نا انتظام فرمایا. تو یہ جو پیارے اللہ ہے، یہ جو اللہ کی مہربانیاں، یہ جو اللہ تم پر اپنا کرم فرما رہے ہیں، تم کو کھلا رہے ہیں، پلا رہے ہیں، تم کو پیدا کیا، تمہاری ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں. تو جس اللہ نے تمہارے اتنا خیال کیا تو اس اللہ کا حق ہے کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے. اس اللہ کا حق ہے کہ اس اللہ کی عبادت کی جائے. لہذا حدیث کی ایک کتاب ہے مسند احمد بن حنبل، تو اس کے اندر ایک روایت آئی ہے. فرمایا کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں آیا ہے فجمع یحییٰ بنی اسرائیل فی بیت المقدس، کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنے قوم یعنی بنی اسرائیل کو مسجد کے اندر جمع کیا اور وہاں پر تقریر کیا حضرت یحییٰ علیہ السلام نے، یعنی ان کے درمیان وعظ کیا. تو اس تقریر کے اندر حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا ان تعبدوا اللہ ولا تشرکوا بہ شیئا، کہ لوگو تم اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. فإن مثل ذلك مثل رجل اشترى عبدا من خالص ماله بورق او ذهب. اس کے بعد حضرت یحییٰ علیہ السلام نے ایک مثال دی ہے کہ دیکھو ایک آدمی نے اپنے خالص پیسوں کے ذریعے سے ایک غلام کو خریدا. فجعل يعمل ويؤدي عمله الى غیر سیدہ. فرمایا وہ جو آدمی نے غلام خریدا تھا، وہ غلام ایسا نکلا کہ وہ اس خریدنے والے یعنی اپنے اصل مالک کا تو کوئی خدمت نہیں کرتا تھا، اس کے لیے کوئی کام نہیں کرتا، بلکہ دوسروں کے لیے وہ کام کرتا تھا. پھر فرمایا فَأَيُّكُمْ يَسُرُّهُ أَن يَكُونَ عَبْدُهُ كَذَلِكَ. فرمایا تم میں سے کس کو یہ بات پسند ہوگی کہ اس کا غلام اس طرح ہو کہ وہ کسی دوسروں کے لیے کام کرے. تو جس کو اللہ تعالی نے پیدا کیا اور وہ اللہ کو چھوڑ کر کسی دوسرے مخلوق کی عبادت کر رہا ہے، یعنی اللہ کے ساتھ شریک کر رہا ہے، اس کی مثال اسی طرح ہے. فإن الله عز وجل خلقكم ورزقكم فاعبدوه ولا تشركوا به شيئا. فرمایا اللہ نے تمہیں پیدا کیا، اللہ تم کو رزق دیتا ہے، لہذا تم اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اس آیت کے ضمن میں امام راضی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر کے اندر ایک بات فرمائی کہ اس آیت شریفہ سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ بندہ اگر 1000 اطاعت کر لے، جتنی چاہے اللہ کی عبادت کر لے، لیکن وہ ذرہ برابر بھی ثواب کا مستحق نہیں ہے. یعنی عبادت کے بدلے ثواب لینے کا وہ مستحق نہیں ہے، کیونکہ دیکھیے اللہ کا یہ کرم ہے، اللہ نے ہم پر انعامات کیے ہیں، اللہ نے ہمیں پیدا کیا اور اللہ ہماری ضرورتوں کو پورا فرما رہے ہیں. تو یہ جو انعامات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا، ہم اس کے شکر کی وجہ سے اللہ کے سامنے سجدے کر رہے ہیں، یعنی اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. تو یہ تو شکریہ ہے. تو شکریہ کا بدلہ نہ دیا جاتا ہے نہ لیا جاتا ہے. دیکھیے کسی بادشاہ نے اپنے رعایا پر کوئی احسان کیا، یعنی کوئی کام ان کا کر دیا، تو وہ رعایا آ کر جو ہے نا بادشاہ کی تعریف کرنے لگا، یعنی بادشاہ کی تعریف میں کچھ کلمات کہنے لگا. تو کیا اس تعریف کی وجہ سے بادشاہ ان کو اجر دے گا، کوئی انعام پھر سے دے گا؟ یہ تو کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے پہلے سے ہی جو ہے نا ان پر انعام کیا.
تو یہ تو اس انعام کا شکریہ ادا کر رہے ہیں. تو اللہ ہم پر پہلے سے ہی بہت زیادہ انعامات فرما رہے ہیں. تو یہ جو عبادت ہے یہ تو شکریہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا. اور اس کریم رب کی مہربانی تو دیکھیے کہ جو عبادات شکریہ کے طور پر کیا جا رہا ہے اللہ جل شانہ اس پر بھی ہمیں اجر عطا فرما رہے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اللہ کے مرضیات کے مطابق عبادات کی توفیق عطا فرمائے. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين إنه هو الغفور الرحيم.